الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صوم المسافر کا باب زیر بحث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الی مکہ فی رمضان فصام حتی بلغ قرى الغمیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکے کی طرف سفر میں نکلے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ قرى الغمیم کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ عصفان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس سے پہلے عصفان کی صراحت کے ساتھ یہ روایت گزر چکی ہے۔ فصام الناس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر پر نکلتے ہوئے روزہ رکھ لیا تھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ثم دعا بقدح من ماء فرفعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر ایک برتن پانی کا منگوایا اور اسے اس طرح اٹھا لیا حتیٰ نظر الناس الیہ، یعنی پیش نظر ہی یہی لگتا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھا دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے بھی دیکھا۔ ثم شربا، پھر آپ نے پی لیا۔ یعنی اس طرح گویا سفر کی مشقت میں جب وہ صورت پیدا ہو گئی کہ روزہ نبھانا مشکل ہو گیا تو لوگوں کی اس صورتحال کا اندازہ کر کے آپ نے یہ پسند فرمایا کہ انہیں روزے کھول دینے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آگے تھوڑا سا راستہ باقی تھا، لوگ مکے پہنچ رہے تھے، وہاں کیا معاملہ پیش آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس موقع پر آپ کی رائے یہی ہوئی کہ ہمیں روزہ کھول دینا چاہیے، چنانچہ آپ نے اس طرح سے روزہ کھول دیا۔ فقیل لہ بعد ذالک، تو آپ کو اس کے بعد بتایا گیا کہ ان بعض الناس قد صام، کہ بعض لوگوں نے اس کے باوجود روزہ نہیں کھولا۔ یعنی آپ نے روزہ کھول لیا، اس طرح کھولا کہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا اور ذرا ہاتھ کو بلند کیا کہ لوگ اسے دیکھ لیں اور وہ بھی روزہ کھول دیں، لیکن بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ نہیں کھولا۔ فقال اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صورتحال یہ نہیں تھی کہ آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ روزہ کھولا جا سکتا ہے، بلکہ ایک رہنما کی حیثیت سے جس مہم کے لیے نکلے تھے اس کی ضرورتوں کے پیش نظر یہ چاہتے تھے کہ لوگ روزہ کھول لیں تاکہ وہ آگے کی مشقتوں میں کسی ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہو جائیں کہ جو اس مہم پر بھی اثر انداز ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پس منظر میں فرمایا۔ یعنی یہاں بات یہ نہیں ہے کہ روزہ کھولنا یا روزہ رکھنا اس میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے روایتوں میں بیان ہو چکی ہے کہ سفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رخصت ہے، اللہ کی دی ہوئی رخصت سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اگر نہیں اٹھانا چاہتے یا یہ خیال کرتے ہو کہ آسانی سے روزہ نبھا لو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر پیغمبر، اللہ کا آخری پیغمبر، کسی موقع کے اوپر کسی مہم کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے لشکر کے لوگوں کو یا اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرتا ہے، خواہ یہ ایماء کی صورت میں کیوں نہ ہو کہ وہ روزہ کھول لیں، تو اس پر یہ تبصرہ بالکل برمحل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت دین میں ہے
اس میں ظاہر ہے کہ جہاں آپ اختیار دیں گے وہیں اختیار استعمال ہوگا، جہاں آپ کا یہ منشا نہیں ہے وہاں ہر شخص کو آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی حیثیت قرآن مجید میں واضح کر دی ہے، یعنی پیغمبر کوئی فیصلہ کر دے، پیغمبر کوئی حکم دے دے، پیغمبر دین کے کسی معاملے میں کسی موقع پر یہ کہہ دے کہ رخصت سے فائدہ اٹھانا لازم ہے، کسی موقع پر کہہ دے کہ اٹھانا لازم نہیں ہے، ان تمام معاملات میں اس موقع کے لحاظ سے پیغمبر کی ہدایت ہی کی پیروی کی جائے گی۔ یہ بالکل ایک دوسری بات ہے، اور یہ قانون یا یہ اصول بالکل دوسری بات ہے کہ سفر میں ہر شخصی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صورتحال کے لحاظ سے روزہ کھولے، لیکن اگر مسلمانوں کے درمیان اللہ کا رسول موجود ہو اور وہ کسی مہم کے پیش نظر کسی مصلحت سے سب مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ما آتکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو رسول کہے لے لو وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی اللہ کے رسول کا منصب ہے۔ اس منصب کو سمجھ کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام معاملات کرتے تھے، تاہم کسی موقع پر بعض لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی تھی، اور یہ در حقیقت ایک بڑا لشکر ہے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی، چنانچہ آپ نے توجہ دلائی اور یہ کہا کہ اولئک الوساط اولئک الوساط۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر۔ عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سفر میں رمضان کا روزہ رکھے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ حضر میں روزہ رکھنے سے انکار کر دے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو رہا ہو اور آدمی یہ خیال کر لے کہ نیکی یہی ہے، اور بعد میں کسی جگہ پر بے ہوش ہو کے پڑا ہوا ہو، یا یہ اس قابل بھی نہ رہے کہ اپنے لیے خیمہ ہی گاڑ سکے، تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس کا بھی کہ اگر آدمی حضر میں ہے تو اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سفر میں ہے تو رخصت اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو محض نیکی کے شوق میں یا یہ خیال کر کے کہ میں نے رخصت پر عمل کیا تو یہ کوئی کمی کی بات ہوگی، روزہ رکھنے پر اصرار نہ کرے۔ تو یہ بات ہے کہ جو مختلف روایتوں میں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے، ان سب کو پیش نظر رکھ کر ہی ہر مدعا کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے اس میں وہ تمام چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے کہ جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں اس کی مشقت نہیں اٹھا سکوں گا تو یہ بالکل جائز ہے سفر میں، اور اگر وہ حضر میں بھی ہے اور وہاں پر کسی عذر کی وجہ سے بیماری ہے، تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھتا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بیماری اور تکلیف میں بھی اصرار کرنا کہ میں روزہ ہی رکھوں گا یہی نیکی ہے، سفر میں بھی اس بات پر اصرار کرنا کہ یہی نیکی ہے، میں ہر حال میں روزہ رکھوں گا، یہ وہ چیز ہے جو زیر بحث ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے دین میں قابل قبول نہیں ہیں۔ جب آدمی کسی حکم پر عمل کر سکتا ہے تو اسے عمل کرنا چاہیے، یہی مطلوب ہے۔ اگر ایک فرض ہے تو اس فرض سے کسی حال میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے جس میں اللہ نے رخصت دے رکھی ہے تو اس میں اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کر لینا چاہیے کہ میں نے اگر روزہ چھوڑ دیا یا میں نے کسی طبیب کی ہدایت کے مطابق روزہ نہیں رکھا، درا حالے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بیماری ہے یا سفر کی مشقت درپیش تھی، اور اس کے باوجود یہی خیال کر لیا کہ میں آخر نیکی کے اس درجے سے نیچے کیوں اتروں، تو یہ کوئی نیچے اترنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کے معاملے میں وہی رویہ ہونا چاہیے جو حضور نے ہمیں تلقین فرمایا ہے، البتہ جس موقع پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اب اس رخصت کے معاملے میں اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ سنا رہا ہے جس کا ظاہر ہے کہ اب قیامت تک کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو سکتی تھی،
وہاں امتثال امر ضروری ہے۔ وعن حمزۃ بن عمرو الاسلمی انہ قال یا رسول اللہ انی اجد بی قوۃ الصیام فی السفر۔ حمزہ بن عمرو اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو اپنے اندر کوئی ایسی استطاعت میں کمی نہیں محسوس ہوتی، میں اپنے اندر اس کی قوت پاتا ہوں کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لوں۔ ہر آدمی ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، تو کیا اس میں کوئی گناہ کی بات ہے؟ یعنی اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سفر سے مجھے کچھ نہیں ہوگا یا میں اس کی مشقت کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہوں، تو کیا میں اگر اس موقع کے اوپر روزہ رکھوں، سفر میں بھی روزہ رکھوں، تو یہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا، اب یہ دیکھیے عام حالات میں پورا قانون بیان کر دیا، ہے رخصت من اللہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ یعنی پہلی بات یہ فرمائی کہ روزہ رکھنے کا معاملہ سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ تو رخصت کے معاملے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی عزیمت کا مسئلہ ہو گیا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج واقع ہو جائے گا، دونوں پہلوؤں ہی سے غلط رویہ ہوگا۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ اگر ہمت ہے، طاقت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر کا کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں رخصت ہے تو اب رخصت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہو گیا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہے رخصت من اللہ عز وجل، یہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے دی جانے والی ایک رخصت ہے۔ پھر فمن اخذ بہا فحسن، جس نے اس رخصت کو اختیار کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اس کے مطابق روزہ چھوڑ دیا، اس نے اچھا ہی کیا۔ یعنی اللہ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمی یا کوتاہی کی بات نہیں ہے، اس سے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ عبادات کے معاملے میں اللہ کا دین اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا فحسن ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جس نے یہ خیال کیا یعنی جس نے روزہ چھوڑ دیا تو فرمایا کہ اس نے رخصت سے فائدہ اٹھایا، اچھی بات ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی کمتر رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ میں اس کے باوجود کہ سفر میں ہوں میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور میں روزہ رکھوں گا، فلا جناح علیہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس شخص کو کرنا ہے، یہ باہر بیٹھ کر کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ وہی یہ بتائے گا کہ کیا میں اس کا تحمل کر سکتا ہوں، کیا میں یہ مشقت اٹھا سکتا ہوں۔ اگر اس کا فیصلہ یہ ہے تو روزہ رکھ لے، اس لیے کہ بعد میں روزہ رکھنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو بسا اوقات آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ سفر میں بڑی آسانی ہے، جیسے اس زمانے کے سفر ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میلوں کا سفر بلکہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں ساری سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں یہ مشقت بھی مسائل کا باعث بن سکتی ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یعنی رخصت کے معاملے میں فیصلہ اپنے بندوں پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر اس طرح کی کسی رخصت سے متعلق اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور وہ کوئی فیصلہ کسی موقع پر سنا دے تو پھر سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیصلے کی پیروی کرے۔ مسافروں کے بارے میں یا اسی طرح سے جو لوگ کسی اور سبب سے روزہ چھوڑ رہے ہوں، یہ ہدایات ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دین ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے۔ یعنی روزے فرض کر دیے گئے، وہ ایک سنت کے طور پر جاری ہو گئے، اس کے بعد قرآن مجید نے ان کے حکم کو دہرایا، ان سے متعلق بعض رخصتیں بیان کیں، بعض ان سوالوں کا جواب دیا جو لوگوں کے ذہن میں تھے یا عملی طور پر پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں ان میں در حقیقت دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے،
کوئی وضاحت ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، کوئی اطلاقی یا اجتہادی مسئلہ ہے جسے حضور واضح کرتے ہیں، اصل دین ہمارے پاس قرآن اور سنت کے ذریعے سے پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔